بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ نومبر دسمبر کے دن تھے اور بلا کی سردی تھی۔ یہ دشوار پہاڑوں میں گھرا ہو ایک برف زار تھا جہاں تک انسانی نگاہ جاتی تھی۔ سفید برفیلی چادر نے نشیب و فراز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ روئے زمین پر اس سفید برف اور اس نیلے آسمان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن نہیں، یہاں لوگ موجود تھے اور ایک وسیع رقبے پر پھیلی بستی آباد تھی۔ اس وسیع و عریض بستی کے مکینوں نے کھال اور اون کے بھاری بھرکم لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں سے بیشتر مردوں کے چہرے صفا چڑھ تھے اور خودرو داڑھیاں جھاڑ جھنکاڑ کی طرح ان کے کرخت چہروں پر پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بڑے دائرے کی شکل میں جمع تھے۔ کچھ لوگ ایک کھوہ کے دہانے سے نکل کر دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے ہاتھ میں چھوٹے دستے کی کلہاڑیاں تھیں۔ دائرے کے درمیان لوہے کا ایک بڑا چوکور پنجرا تھا۔ اس پنجرے کی لمبائی چوڑائی ایک بڑے کمرے جتنی تھی۔ پنجرے کی چھت میں ایک گول سوراخ تھا جس میں سے ایک موٹی رسی نیچے لٹک رہی تھی۔ پنجرے کے اندر کا منظر سنسنی خیز تھا۔ یہاں ایک جسیم سفید ریچھ اور ایک تنومند شخص نبرت آزما تھے۔ ریچھ کی طرح تنومند شخص بھی خالی ہاتھ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ریچھ کو پچھاڑنے کی کوشش میں ہے، تاہم بکھرے ہوئے ریچھ کا پلہ واضح طور پر بھاری دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ایک تھپڑ نے تنومند شخص کو اچھال کر پنجرے کے زنگ آلود جنگلے سے دے مارا۔ اس شخص نے اٹھنے کی کوشش کی، ابھی وہ پوری طرح اٹھا نہیں تھا کہ غسیلا ریچھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس مرتبہ ریچھ نے عقب سے اپنے مد مقابل پر وار کیا اور چمڑے کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کی کھال بھی کمر سے ادھیڑ کر رکھ دی۔ وہ اوندھے منہ گرا اور پھر گرے گرے پلٹ کر ایک لات ریچھ کی تھوتنی پر رسید کی۔ یہ بھاری بھرکم بوٹ کی ضرب تھی، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ زور آور جانور کو متاثر کر سکتی۔ وہ پھنکارتا ہوا اپنے مد مقابل پر آیا اور اسے چھاپ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے تیز ناخنوں اور دانتوں سے اسے ادھیڑ ڈالتا، پنجرے کا ایک سائیڈ کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ دو رائفل بردار تیزی سے اندر آئے۔ انہوں نے ایک ساتھ 2 ہوائی فائر کیے۔ ریچھ نے بدک کر اپنے مد مقابل کو چھوڑ دیا اور ایک کونے میں سمٹ گیا، جیسے وہ ایک باکسر ہو اور اپنے مد مقابل کو زمین بوس کرنے کے بعد ریفری کے اشارے پر اپنے سٹول پر جا بیٹھا ہو۔ یقیناً یہ تربیت یافتہ جانور تھا۔ ریچھ کی کامیابی پر کچھ لوگوں نے پرجوش نعرے لگائے، تاہم زیادہ تر نے مایوسی کا اظہار کیا۔ 2 افراد زخمی شخص کو سہارا دے کر پنجرے سے باہر لے گئے۔ چند منٹ بعد ایک اور مد مقابل ریچھ کے سامنے آ گیا۔ یہ بھی موٹے چرمی لباس میں ملبوس ایک مقامی شخص تھا۔ وہ سر سے گنجا اور داڑھی بکھری بکھری تھی۔ نعروں کی گونج میں ایک بار پھر انسان اور جانور کا مقابلہ شروع ہوا۔ گنجے شخص نے شروع میں ریچھ کے منہ پر چند زوردار گھونسے مارے اور اسے چاروں شانے چت کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ریچھ ایک بار پھر حاوی ہو گیا۔ گنجا شخص بڑی جلدی ہام گیا۔ وہ کچھ دیر پنجرے کے اندر ہی ادھر ادھر بھاگ کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے جمپ لے کر چھت سے جھولتے ہوئے رسے کو پکڑ لیا۔ باہر کھڑے افراد نے پھرتی کے ساتھ ایک چرخی کے ذریعے رسے کو اوپر کھینچ لیا۔ یوں یہ شخص ریچھ کی مشتعل لپیٹ سے نکل آیا اور پنجرے کی چھت پر پہنچ کر باہر کود گیا۔ اس کے چند منٹ بعد ایک اور مقامی نوجوان کو قریباً ایسے ہی مراحل سے گزرنا پڑا۔ ریچھ کو زیر کرنے کی کوشش میں اس کی ٹانگ پر 1-2 زخم بھی آئے، مگر اس سے پہلے کہ ریچھ اسے سنگین طور پر زخمی کرتا، وہ رسے سے لٹک گیا اور رسا اوپر کھینچ لیا گیا۔ ریچھ کی سستی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دانت نکوس رہا تھا اور منہ سے غسیلی آوازیں نکال رہا تھا۔ غالباً اسے بھوکا رکھا گیا تھا۔ پھر ایک اور شخص پنجرے میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہوتے ہی ہجوم نے پرجوش نعرے لگائے اور ہوا میں اسلحہ لہرا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ شخص نہ صرف پہلے بھی ایسے مقابلوں میں حصہ لے چکا ہے بلکہ کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ نوبارد کا اعتماد اور اطمینان دیدنی تھا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں مشتعل ریچھ کے سامنے آیا اور بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد انسان اور جانور بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ نوبارد کی ایک زوردار ٹکر ریچھ کے سینے پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زنگ آلود آہنی جنگلے سے جا ٹکرایا۔ ٹکر سے پورا پنجرا جیسے تھرا کر رہ گیا۔ تماشائیوں نے اس شخص کی کارکردگی پر نعرے ہائے تحسین بلند کیے۔ پنجرے کے باہر سے ایک شخص چلایا، شاباش رستم بھائی، شاباش!
باہر سے چلانے والا شخص ڈاکٹر ناصر اور اندر خونخوار جانور سے برسر پیکار رستم سیال تھا۔ وہی رستم سیال جو 5-6 ماہ پہلے تحصیل مری کی پہاڑی میں گورے کے بنگلے کے اندر ایک انوکھے تجربے سے گزرا تھا۔ ایک عجیب آپریشن کے ذریعے اس کی کٹی ہوئی ٹانگ کو دوبارہ سے اس کے جسم کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس تجرباتی آپریشن میں اس کی زندگی کا امکان 40% اور موت کا امکان 60% بتایا جا رہا تھا۔ آج وہی رستم ایک تنومند شخص تھا، نہ صرف تنومند بلکہ ایک کٹھن کام بھی کر رہا تھا۔ ریچھ کے ایک طوفانی پنجے سے بچنے کے لیے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر ریچھ کی مہلک تھوتنی سے بچنے کے لیے دائیں طرف ہٹتا چلا گیا۔ اس کے پاؤں میں ہلکی سی لنگڑاہٹ کے سوا کوئی نقص نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفید برفانی ریچھ اپنے پچھلے 2 پاؤں پر انسانوں کی طرح کھڑا تھا اور لپک لپک کر رستم کو دبوچنے کی کوشش میں تھا۔ رستم نے اپنے وزنی بوٹ کی ضرب ریچھ کی دونوں پچھلی ٹانگوں کے درمیان لگائی۔ وہ تکلیف سے تل ملایا اور عجیب آواز میں پھنکارا۔ چوٹ کھانے کے بعد ریچھ کی نگاہ چند سیکنڈ کے لیے رستم پر سے ہٹ گئی۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بھاگ کر کندھے کی شدید دھکیل سے ریچھ کو پیچھے کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پاؤں سے ریچھ کو اڑنگا لگایا۔ کبھی الجثہ جانور ایک دھماکے سے پشت کے بل گرا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ پنجرے کے باہر سے جوشیلے نعرے بلند ہوئے اور تماشائیوں کی رد عمل سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اس خونی کھیل کے قواعد کے مطابق رستم کو فاتح قرار دے دیا ہے۔ رستم تیزی سے اٹھا اور رسے سے لٹک کر پنجرے سے باہر آ گیا۔ اس کی آستین شانے پر سے ادھڑ گئی تھی اور ایک ہاتھ پر خونی خراشیں بھی آئی تھیں، تاہم اس کے سوا وہ بالکل محفوظ رہا تھا۔ جو ہی وہ نیچے اترا، ڈاکٹر ناصر اور شریف اس کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں بھی مقامی طرز کے بھاری بھرکم لباس میں تھے۔ ان کی داڑھیاں بڑھ چکی تھیں اور کئی ماہ سے حجامتیں نہیں ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے پاؤں میں آئینی بیڑیاں تھیں۔ ان بیڑیوں کے سبب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے رستم تک پہنچے اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ ڈاکٹر ناصر نے رستم کے خراشوں کا معائنہ کیا۔ معمولی خراشیں ہیں، میرے پاس اسپرٹ ہے، میں لگا دوں؟ میں لگا دوں گا، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس دفعہ تو کمال کیا جی آپ نے، شریف نے بھی تعریف کی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس لڑائی پر شرطیں وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں۔ جو لوگ شرطیں جیت گئے تھے وہ دوسروں سے نوٹ وصول کر رہے تھے۔ سامنے 2 مقامی طرز کی نشستوں پر 2 تنومند نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ خاصی حد تک ہم شکل تھے۔ دونوں کے چہرے گول اور سرخ و سفید تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھیاں اور چھوٹی چھوٹی اوپر کو اٹھی ہوئی مونچھیں تھیں۔ رستم کی جیت پر وہ بھی خوش نظر آتے تھے، تاہم یہ خوشی ایسی ہی تھی جیسے اپنے کسی پالتو جانور کی جیت پر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے قریب کھڑے مؤدب خادم سے کچھ کھسر پھسر کی اور ساتھ ہی رستم کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر ناصر نے رستم سے مخاطب ہو کر کہا، رستم بھائی، لگتا ہے آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھانے میں 1.5 پاؤ بکرے کا گوشت بڑھا دیا گیا ہو، شریف نے خیال آرائی کی۔ چند سیکنڈ بعد کھسر پھسر سننے والا شخص رستم کے قریب آیا۔ اس شخص کا نام واز تھا اور یہ یہاں مرتجم کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ اس نے رستم کو اردو میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، رستم، تمہارے دوپہر کے کھانے میں 1 پاؤ گوشت بڑھا دیا گیا ہے۔ رات کو تمہیں 1 پیالہ دودھ بھی ملا کرے گا۔ عرفہ خان اور سامی خان تمہاری پھرتی پر خوش ہوئے ہیں۔ رستم نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کی سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے ویسی ہی ایک بیڑی رستم کے پاؤں میں پہنا دی جیسی ناصر اور شریف کے پاؤں میں تھی۔ رستم نے بیڑی پہننے میں کوئی پس و پیش نہیں کی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہے اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہاں مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارد گرد موجود لوگ رستم کو تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تاہم اس تحسین میں عزت و احترام کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ لوگ رستم کو اور کھیل میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو بس تماشے کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس کھیل میں 3-4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ خاص طور سے کمر پر پنجہ لگنے والے شخص کا زخم سنگین تھا۔ یہ چاروں افراد ایک کشادہ کوہ کے اندر ایک اونی گدیلے پر پڑے تھے۔ ان کے قریب دیودار کی لکڑی کی آگ جل رہی تھی۔ ایک مقامی معالج مقامی دواؤں کے ذریعے ان کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ لوگ ایک اندرونی غار میں چلے گئے۔ اس اندرونی غار کا دہانہ ایک زنگ آلود آہنی جنگلے کے ذریعے بند کیا گیا تھا اور اس دروازے میں باقاعدہ قفل لگا ہوا تھا۔ ایک رائفل بردار شخص نے قفل کھول کر رستم، ناصر اور شریف کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ اس نہایت سرد پتھریلے غار کے اندر چربی کے چراغ روشن تھے اور دن میں بھی مکمل رات کا سما تھا۔ قریباً 1 ڈزن مزید افراد یہاں موجود تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کوہستانی تھے۔ 1-2 پوٹوہاری بھی نظر آتے تھے۔ یہ سب کے سب بھاری بھرکم اونی اور چربی لباسوں میں تھے۔ ان میں سے ایک شے مشترک تھی، سب کے پاؤں نہایت مضبوط اور وزنی آہنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے ٹخنوں اور پنڈلیوں پر بیڑیوں کے نشان انمٹ مہروں کی طرح نقش ہو چکے تھے۔ یہ نشان اس بات کے گواہ تھے کہ یہ آزاد انسان نہیں ہیں۔ اس برف زار میں ان نامعلوم لوگوں کے درمیان ان لوگوں کی حیثیت محض غلاموں کی سی ہے۔
غار میں آنے کے بعد ڈاکٹر ناصر نے ایک چھوٹے پتھر کی اوٹ سے ایک لیڈیز شولڈر بیگ نکالا۔ اس نفیس بیگ کی حالت پچھلے چند ماہ میں بہت بری ہو چکی تھی۔ ناصر نے بیگ میں سے اسپرٹ کی ایک چھوٹی بوتل اور چھوٹی سی روئی نکالی۔ اس روئی کی مدد سے اس نے رستم کے دائیں ہاتھ کی تازہ خراشوں پر اسپرٹ لگائی۔ یہ تھوڑی سی تکلیف تو دیتی ہے لیکن اچھی جراثیم کش ہے، ناصر نے کہا۔ اور ڈاکٹر مالینا کی یاد بھی دلاتی ہے، شریف نے کہا۔ یہ شولڈر بیگ اور یہ چند ایک دوائیاں دراصل خوبرو لیڈی ڈاکٹر مالینا سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ ڈاکٹر مالینا دیگر افراد کے ساتھ ان جنونی کلہاڑی برداروں کے ہتھے چڑھ کر چیلاس اور اسکردو سے آگے اس برف زار میں پہنچی تھی۔ رستم سنگی دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کے لمبے بال اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی جیسے ایک برف زار تھا، ایک خاموش اور سنسان برف زار۔ اس برف زار کی تہ میں کیا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بڑی دیر تک کسی سوچ میں گم رہا۔ ڈاکٹر مالینا کی موت کے مناظر اس کی نگاہوں میں تازہ ہونے لگے۔ اسے مری کے نواح میں گورے کے منگلے کے واقعات یاد آئے۔ کلہاڑی برداروں کا وحشیانہ حملہ، اس حملے میں سفید فاموں کا قتل عام، نیم گول دھار والی کلہاڑیوں سے مقتولوں کا ذبح کیا جانا، قاتلوں کے خوفناک للکارے، اور پھر نکر پوش ڈاکٹر مالینا کی خوش قسمتی، عین قربان گاہ پر اس کی موت کا ٹلنا۔ ان خون ریز واقعات کے بعد گورے کے بنگلے میں زبردست آتش زدگی ہوئی تھی اور کلہاڑی برداروں کے گروہ نے انہیں آہنی زنجیروں میں باندھ کر وہاں سے نکال لیا تھا۔ نہایت دشوار گزار پہاڑی راستوں پر راتوں کے اندھیروں میں سفر کرتے ہوئے وہ کیسے اسکردو تک پہنچے اور پھر کیسے اس ویران برف زار تک آئے، یہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اب وہ کئی ماہ سے اس لکودک برف زار کے اسیر تھے۔ یہاں دور، بہت دور شمال مشرق کی طرف جو سفید چوٹیاں نظر آتی تھیں، ان کے بارے میں ملتجم واس کا کہنا تھا کہ یہ کیٹو اور اس کے ارد گرد کے پہاڑ ہیں۔ یہاں رستم، ناصر اور شریف کی طرح کئی درجن افراد محبوس تھے۔ ان سب کی حیثیت زرخرید غلاموں کی سی تھی۔ رستم کی معلومات کے مطابق انڈین ڈاکٹر یوسف اور گریس کا خاوند اسٹیفن بھی ان کوہستانیوں کی قید میں تھے۔ ان جنونی لوگوں نے سب سفید فاموں کو مار ڈالا تھا، تاہم اسٹیفن ابھی تک زندہ تھا۔ اس کی جان بخشی کی وجہ ابھی تک رستم اور ناصر وغیرہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کوہستانی قبیلے کا کرتا دھرتا شوتم خان نامی شخص تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سرخ و سفید چہروں کے ساتھ جو دو ہم شکل نوجوان ریچھ کی لڑائی دیکھ رہے تھے، وہ شوتم خان کے بیٹے عرفہ خان اور سامی خان تھے۔ اب تک رستم کو جو کچھ معلوم ہوا تھا کہ یہ پاؤندا قبیلہ تھا۔ واس نے بتایا کہ پاؤندا نہایت سخت جان قسم کے پہاڑی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ عموماً بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور موسم تبدیل ہونے پر اپنے علاقے سے نقل مکانی بھی کر جاتے ہیں۔ تاہم کچھ ایسے پاؤندا بھی ہوتے ہیں جو کسی علاقے میں پکا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ گارے، پتھر اور لکڑی کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ بڑے بالوں والے کتے پالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس برف زار میں رہنے والے لوگ بھی گئے وقت میں افغان علاقے سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے تھے اور اب یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کوہستانی قبیلہ غیر مسلم تھا اور ایک خاص قسم کے قدیم درخت کی پوجا کرتا تھا۔ یہ نامانوس پہاڑی درخت رستم نے یہاں کئی جگہ دیکھا تھا۔ اس کی شکل و شباہت بہت حد تک دیودار سے ملتی تھی، تاہم یہ دیودار نہیں تھا۔ اس درخت کو مقامی زبان میں آبوک کہا جاتا تھا۔ آبوک نامی اس درخت کے علاوہ یہ لوگ ایک اور چیز کو بھی بے حد قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آبوک کی طرح اس چیز کی بھی پوجا کی جاتی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اس دوسری چیز کا تعلق بھی نباتات سے تھا اور یہ تھا نایاب پودا سب گندل۔ سخت سردی میں جہاں ہر طرح کی حیات ختم ہو جاتی ہے، کچھ سخت جان جانور اور پودے زندہ رہتے تھے۔ یہ سب گندل بھی غالباً اسی مزاج کا پودا تھا۔ کچھ علاقوں میں لوگ اس کے ایک پتے کو ترستے تھے، لیکن رستم نے یہاں اسے کئی جگہوں پر گھاس کی طرح اگتے ہوئے پایا تھا۔ رستم نے ایک طویل سانس لے کر کروٹ بدل لی۔ ڈاکٹر مالینا کے خیال سے پیدا ہونے والی لہر اسے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر مالینا کی موت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس بستی کا نام کوہمارگا تھا۔ شوتم خان یہاں کے سیاہ سفید کا مالک تھا۔ اس بستی کے اصول اور ضابطے بے حد سخت اور عجیب تھے۔ خاص طور سے شوتم اور اس کے خاندان نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ یہ لوگ پرندوں کو گوشت نہیں کھاتے تھے، اپنے سر کے بال لازماً منڈوا کر رکھتے تھے، ریشمی کپڑا نہیں پہنتے تھے اور فقط اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ یہ آخری شرط کافی دلچسپ اور توجہ طلب تھی۔ شوتم کے خاندان کا کوئی مرد بھی نوجوان عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی کے لیے ضروری تھا کہ اس نے اپنی عمر کی کم از کم 32 بہاریں دیکھ لی ہوں۔ رستم نے شوتم خان کے نوجوان بیٹوں اور بھتیجوں وغیرہ کی بیویاں دیکھی تھیں۔ وہ 40 برس کی تھکی ماندی خواتین تھیں۔ سخت موسم کے سبب ان کے چہروں پر سلوٹیں دکھائی دیتی تھیں۔ عموماً وہ اپنے چہرے بھاری چادروں کی اوٹ میں چھپائے رکھتی تھیں۔ شوتم خاندان کے اکثر مرد درمیانی عمر میں ہی رنڈوے ہو جاتے تھے۔ خود شوتم کی بیوی بھی قریباً 25 سال پہلے مر چکی تھی۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ نفس کشی کے لیے عورت سے دور رہنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ نسل کو آگے چلانا بھی ضروری ہے، اس لیے بڑی عمر کی بے کشش عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ یہ عجیب نقطۂ نظر تھا۔ جب ڈاکٹر مالینا ایک اسیر کی حیثیت سے یہاں آئی تھی تو اس کے ہمراہ ایک نرس بھی تھی
شروع میں شوتم خان نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ دونوں اسیر عورتیں خادماؤں کی حیثیت سے اس کے بھائی اور بیٹے کے گھر میں رہیں گی، لیکن 2-4 دن بعد ہی شوتم نے فیصلہ بدل دیا تھا اور دونوں عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ غالباً اس حکم کے پیچھے یہی خیال کار فرما تھا کہ یہ خوبصورت لڑکیاں یہاں مردوں کے دلوں میں فتور پیدا کریں گی۔ شوتم کے چھوٹے بیٹے کا بھی یہی خیال تھا۔ رستم کو وہ منظر اب بھی یاد تھا جب شوتم خان کے حکم پر ڈاکٹر مالینا اور نرس کو جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کنویں سے باہر لے جایا گیا تھا۔ ان دونوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہو رہے تھے اور خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر مالینا نے رحم طلب نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا، لیکن رحم کہیں نہیں تھا اور نہ کہیں کوئی مددگار تھا۔ رستم، ناصر اور اسٹیفن وغیرہ بیڑیوں میں جکڑے بے بسی کی حالت میں اپنے زندان کے اندر تھے۔ پھر باہر برفیلے میدان میں اوپر تلے 2 فائر ہوئے تھے اور دونوں عورتیں اپنی تمام تر خوبصورتی، ذہانت اور تعلیم سمیت ان کوہستانی کے ہاتھوں ماری گئی تھیں۔ اور آج کئی ماہ بعد ڈاکٹر مالینا کے شولڈر بیگ میں سے برآمد ہونے والی اسپرٹ نے رستم کے خونی خراشوں کو دھویا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ ناصر کی آواز نے اسے چونکایا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، رستم بولا۔ میں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، شانی بھابھی کی یاد آ رہی ہے۔ نہیں، اب تو یوں لگتا ہے کہ دل آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ کا چہرہ بتاتا ہے، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ بھابھی کو کسی پل نہیں بھولتے۔ نہیں، اس وقت تو میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا ہم کبھی اس ٹھنڈے دوزخ سے نکل سکیں گے؟ کیا کبھی پھر آباد دنیا کو دیکھ سکیں گے؟ امید پر دنیا قائم ہے بھائی، اور ہمارے دلوں میں امید باقی ہے۔ ہم ایک دن ضرور اس حصار کو توڑیں گے، لیکن وہ دن کب آئے گا؟ شاید 10 سال بعد، شاید 20 سال بعد۔ تم نے دیکھا ہے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 20 سال سے یہاں بند ہیں، وہ سر توڑ کوشش کے باوجود یہاں سے نکل نہیں سکے۔ مجھے تو یہ جگہ کالا پانی لگتی ہے جہاں بند رہنے والے بس خیالوں میں باہر جاتے ہیں، یا پھر مرنے کے بعد ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل کر باہر جاتی ہوں گی۔ ہر بندے کی قسمت علیحدہ ہوتی ہے بھائی، ضروری نہیں کہ ہمارا مقدر بھی ان لوگوں جیسا ہو جو یہاں سے نکل نہیں سکے۔ ٹھیک ہے کہ ہماری 2 کوششیں ناکام ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری آخری کوششیں نہیں ہیں۔ ایسی عجیب و غریب جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہ کسی سے سنا ہے۔ رستم نے کوہ کے دہانے سے باہر سفید براق برف کو دیکھتے ہوئے کہا اور ٹھنڈی سانس لی۔ پتہ نہیں رستم بھائی، آج آپ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا یار، نہیں کرتا مایوسی کی باتیں، رستم نے کہا اور کروٹ بدل لی۔ شریف بڑی محبت سے رستم کے پاؤں دبانے لگا۔ رستم نے اسے 2-3 بار منع کیا، لیکن جب وہ نہیں مانا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہفتے میں 2 بار انہیں طویل کوہ سے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دی جاتی تھی، لیکن اس اجازت کے دوران بھی ناقابل شکست بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہی رہتی تھیں۔ وہ اس برف زار پر کئی فرلانگ تک آزادی سے گھومتے پھرتے رہتے تھے، لیکن اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اس حیرت انگیز گلیشیئر نما مقام سے نکل نہیں سکتے۔ اس کے چاروں طرف عمودی کھائیاں تھیں جنہیں پاٹنے یا جن میں اترنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس روز بھی ہفتے کا 3را دن تھا۔ کوہ میں محبوس افراد آج خود کو نسبتاً آزاد محسوس کر رہے تھے۔ ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ رستم لنگڑا کر چلتا ہوا برفانی کوہ سے کافی دور نکل آیا۔ برف میں سے کہیں چٹانیں ابھری ہوئی تھیں اور پہاڑی درخت دکھائی دیتے تھے۔ وہ ایک ایسے ہی مخروطی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اداس نظروں سے جنوب کی طرف دیکھنے لگا۔ جنوب، جہاں دنیا آباد تھی، جہاں من موہنے شہر تھے اور جہاں کسی 4 دیواری میں اس کی شانی بھی تھی۔ اچانک وہ چونک گیا۔ اسے درختوں میں کوئی شخص متحرک نظر آیا۔ رستم نے اسے پہچان لیا۔ وہ شوتم خان کا چھوٹا بیٹا سامی خان تھا۔ رستم نے سامی خان کو اس کی سموری صدری سے پہچانا تھا۔ یہ دھاری دھار صدری اکثر سامی خان کے جسم پر نظر آتی تھی۔ سامی خان بڑی خاموشی سے مغربی کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ رستم چونکا۔ اس نے 1-2 مرتبہ پہلے بھی سامی خان کو اس طرح رازداری سے مغربی کنارے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں رستم کے دل میں کیا آئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور احتیاط سے سامی خان کے پیچھے چل دیا۔ موسم نے بھی رستم کی مدد کی۔ دھوپ بتدریج غائب ہو گئی اور قرب جوار میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اپنی بیڑی کے سبب رستم زیادہ تیزی سے نہیں چل سکتا تھا، پھر بھی اس نے کوشش کر کے سامی خان کا تعاقب جاری رکھا۔ اسے کوئی اندیشہ نہیں تھا، اگر سامی خان اسے دیکھ بھی لیتا تو رستم اپنی موجودگی کے لیے کوئی مناسب بہانہ بنا سکتا تھا۔ سامی خان کے انداز میں چوکنا پن محسوس ہوتا تھا۔ اس نے 1-2 بار مڑ کر اپنے عقب میں بھی دیکھا۔ رستم کو سامی کے ہاتھ میں ایک تھیلا سا بھی نظر آیا۔ سامی اور عرفا کافی حد تک ہم شکل تھے اور جڑواں نظر آتے تھے، تاہم وہ جڑواں نہیں تھے۔ دونوں کی عمروں میں 1 برس کا فرق تھا۔ دونوں اپنے باپ کے بے حد اطاعت گزار تھے اور اس کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اور یہ کیفیت فقط ان دونوں بھائیوں کی ہی نہیں تھی۔ شوتم خان کے عزیز و اقارب اور مارگا بستی کے بیشتر مکین شوتم کے احکامات پر بلا چون و چرا عمل کرتے تھے۔ ہر کوئی یہاں کے مذہبی عقیدے کے مطابق یہاں کے اصولوں، ضابطوں کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ کوشش کے باوجود رستم اپنا اور سامی خان کا درمیانی فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکا۔ دھیرے دھیرے یہ فاصلہ بڑھ گیا۔ پہر تو رستم نے برف پر قدموں کے نشانات سے تعاقب جاری رکھا،
جلد ہی رستم نے محسوس کیا کہ سامی خان ایک ڈھلوان پر اتر گیا ہے۔ یہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جسے دوسروں سے چھپانے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا کام ہے جس میں شوتم خان کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہے؟ ایسے کئی سوال رستم کے ذہن میں کلبلانے لگے۔ کچھ آگے جانے کے بعد رستم نے محسوس کیا کہ سامی خان اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ درختوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ بھی نظر نہیں آتی تھی جہاں وہ چھپ سکتا۔ رستم نے قدموں کے نشانات پر غور کیا۔ اسے یہ نہایت مدھم نشانات ایک نشیب میں اترتے دکھائی دیے۔ رستم بڑی احتیاط سے بے آواز چلتا ہوا ان نشانات کے پیچھے اتر گیا۔ اس نے دیکھا کچھ فاصلے پر لکڑی کے بالوں اور خاردار تار کے ذریعے ایک باڑ سی بنائی گئی تھی۔ اس باڑ نے قریباً 1 ایکڑ جگہ گھیر رکھی تھی۔ یہاں کٹی ہوئی لکڑی کی بھاری بھرکم گیلیاں پڑی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لکڑی طویل عرصے سے یہاں پڑی ہے۔ ان پر کائی جمی ہوئی تھی اور گیلیوں کے کچھ حصے برف میں دبے ہوئے تھے۔ قدموں کے نشان باڑ کے چھوٹے سے پھاٹک پر جا کر اوجھل ہو گئے تھے۔ رستم نے تناور درختوں کی اور سے دھیان کے ساتھ دیکھا۔ اسے باڑ کے اندر سامی خان کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ان تناور گیلیوں میں ہی کہیں اوجھل ہوا تھا۔ رستم وہیں رک کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ سردی میں اضافہ تو ہوا، لیکن رستم کو یہ اطمینان بھی ہوا کہ برف پر قدموں کے نشان مزید مدھم ہو جائیں گے اور سامی خان کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر وہ ان نشانات کو نہ دیکھ سکتا تو اس شک میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا کہ کسی نے اس کا تعاقب کیا ہے۔ سامی کی واپسی کے لیے رستم کو صبر آزما انتظار کرنا پڑا۔ وہ قریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ نظر آیا۔ وہ لکڑی کی گیلیوں کے اندر سے ہی کہیں سے برآمد ہوا تھا۔ بوندا باندی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے اوپر ایک برساتی نما لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ جاتے وقت جو تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاردار باڑ سے باہر نکل کر اس نے لکڑی کے پھاٹک کو باقاعدہ تالا لگایا اور واپس روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی کے قریباً 15 منٹ بعد رستم درخت کی اوٹ سے نکلا اور پھاٹک تک پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک پرخطر کام کرنے جا رہا ہے اور اگر پکڑا گیا تو اس پر ٹھیک ٹھاک مصیبت آئے گی۔ اس کے باوجود وہ اپنے اندر کے تجسس کو دبا نہیں پا رہا تھا۔ چاروں طرف مکمل خاموشی تھی اور کسی ذی نفس کی موجودگی کا اشارہ نہیں ملتا تھا۔ رستم کو قریب سے ایک مڑا توڑا آہنی تار مل گیا۔ اس تار کی مدد سے اس نے کوشش کی اور پھاٹک کا تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادل ایک دم گہرے ہو گئے تھے اور دن میں بھی اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ رستم بڑی احتیاط سے گیلیوں کے درمیان گھومنے لگا۔ کوشش کے باوجود اسے کوئی خاص چیز یا کوئی راستہ نظر نہیں آیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا یہاں۔ لکڑی کے ایک 50-60 فٹ لمبے بھاری بھرکم تنے کے پاس رستم کو پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ اس تنے کو اس جگہ سے ہلانا 1 درجن افراد کے بس کی بات بھی نہیں تھی، لیکن رستم نے تھوڑا سا زور لگایا تو وہ ایک طرف سے اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ دراصل یہ بھاری بھرکم تنا ایک چھوٹی گیلی پر لیور کی صورت میں پڑا تھا۔ ذرا سے سپورٹ ملنے پر وہ اپنے ہی زور سے اوپر اٹھ گیا تھا۔ رستم نے اس کے نیچے ایک لٹنما لکڑی ٹکا دی۔ اس تنے کے نیچے برف میں ایک بہت تنگ راستہ نیچے کی طرف جاتا تھا۔ ایک آدمی بامشکل یہاں سے گزر سکتا تھا۔ یہاں برف ہی کی سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھی۔ رستم چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ پیڑھی کے ساتھ سیڑھی نما جگہ سے اترنا اس کے لیے مشکل کام تھا۔ وہ سلائیڈ کر کے نیچے جا سکتا تھا۔ ابھی وہ 1-2 زینے ہی نیچے گیا تھا کہ اچانک بجلی سی چمک گئی۔ ایک لڑکی تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ کون؟ وہ زور سے بولی۔ وہ مقامی لباس میں تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی پشت پر تھا۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ اس نے کوئی اوزار چھپا رکھا ہے۔ رستم نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ لڑکی کا لباس بے شک مقامی تھا، لیکن وہ خود مقامی نہیں تھی۔ رستم اسے پہچانتا تھا۔ وہ ڈاکٹر مالینا تھی، وہی نکر پوش خوبرو ڈاکٹر جو چھوٹی سی عمر میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی اور گورے کے بنگلے میں ڈاکٹروں کی ٹیم کا حصہ تھی۔ رستم کی نگاہ میں وہ مر چکی تھی اور اسے مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ابھی کل ہی رستم نے اس کا شولڈر بیگ دیکھا تھا اور اس کے بارے میں دیر تک سوچا تھا۔ آج رستم اسے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ غالباً مالینا نے بھی رستم کو پہچان لیا تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں۔ رستم نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ مالینا، تم یہاں؟ مالینا جیسے ایک دم چونکی۔ اس نے اپنے سرخ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شی کی آواز نکالی اور ڈرے ہوئے انداز میں دائیں طرف دیکھنے لگی۔ دونوں چند سیکنڈ تک خاموش کھڑے رہے۔ دونوں کے چہرے حیرت کی آماج گاہ تھے۔ مالینا نے اپنے پیچھے چھوٹے دستے کی کلہاڑی چھپا رکھی تھی۔ یہ کلہاڑی بہت ہولے سے اس نے ایک پتھر پر رکھی۔ کچھ دیر سنگن لینے کے بعد مالینا نے رستم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں دبے پاؤں آگے بڑھے۔ یہ ایک پہاڑی دراڑ تھی جو اندر سے کشادہ ہو کر غار کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس غار کے 2-3 چھوٹے چھوٹے چیمبر تھے اور اندرونی دیواریں مسلسل استعمال کے سبب خوب ملائم ہو چکی تھیں۔ فرش پر نمتے بچھے تھے۔ ایک طرف لالٹین روشن تھی۔ ضروریات زندگی کا بیشتر سامان یہاں نظر آ رہا تھا۔ انڈے اور پیاز کی ہلکی ہلکی خوشبو درمیانی چیمبر میں چکرا رہی تھی۔ کیا یہاں کوئی اور بھی ہے؟ رستم نے سرگوشی کی۔ یس، ایک اولڈ عورت ہیں، وہ 7 والے روم میں سوتا۔ ڈاکٹر مالینا نے گلابی اردو میں جواب دیا۔ وہ بھی سرگوشی میں بولی تھی۔
وہ رستم کو لے کر ایک اونی گدیلے پر بیٹھ گئی۔ دیکھنے میں ایک آرام دہ بستر نظر آتا تھا۔ یہاں قریب ہی رستم کو ایک تھیلا بھی نظر آیا۔ اس نے قیافہ لگایا کہ یہ وہی تھیلا ہے جو کچھ دیر پہلے سامی خان کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا تھا۔ تھیلے میں پھل اور خشک گوشت وغیرہ تھا۔ ڈاکٹر مالینا نے ایک چھوٹے سے روزن میں سے ایک چوکور پتھر ہٹایا اور ساتھ والے چیمبر میں جھانکا۔ یہاں سے مدھم خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ مالینا قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ اس نے پتھر دوبارہ چوکور روزن میں فٹ کر دیا اور رستم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مالینا، تم زندہ ہو؟ وہ بے حد حیرت سے بولا۔ مالینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ہاں، زندہ بھی اور نائی بھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ تمہیں دوبارہ جیتا جاگتا دیکھوں گا۔ وہ لوگ تو تمہیں اور اس نرس کو گولی مارنے کے لیے لے گئے تھے۔ رستم نے سرگوشی کی۔ مالینا کی سمجھ میں رستم کا یہ طویل فکرہ نہیں آیا۔ ہم تم کو یہاں دیکھ کر بہت سرپرائزڈ، لیکن یہ بہت ڈینجر۔ اگر سامی کو پتہ چل گیا تو ہی ول کل یو۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ سامی تم کو یہاں کیسے لایا؟ مالینا رستم کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کی ٹانگ دیکھنے لگی۔ اس کی خوبصورت نیلگوں آنکھوں میں ابھی تک آنسو جھلملا رہے تھے۔ رستم کی ٹانگ کو ٹٹولنے کے بعد اس نے جذباتی سرگوشی کی۔ تم کا ٹانگ اب ٹھیک لگتا ہے۔ ہم کا آپریشن سکسیسفل رہا۔ اٹ از گریٹ، اٹ از گریٹ۔ وہ اس کی ٹانگ کو ٹکنے سے گھٹنے تک بار بار چھونے لگی۔ وہ ایک موٹے اونی لبادے میں تھی، سر پر بھاری اوڑھنی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنی گلابی اردو میں ٹانگ کے متعلق بات کرتی رہی۔ رستم نے اسے بتایا، چلتے وہ واضح طور پر لنگڑاتا ہے۔ مالینا نے اس اطلاع کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی امپروومنٹ ہے، ابھی اس میں مزید بہتری آئے گی۔ رستم نے کہا، ڈاکٹر مالینا، سامی خان تمہیں اور نرس کو قتل کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ بعد میں ہم نے کھوہ سے باہر 2 فائر بھی سنے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ فائر تم دونوں پر ہی کیے گئے ہیں۔ تم دونوں کا مرڈر کر دیا گیا ہے۔ نہیں، اس نے عجیب انداز میں سر ہلایا۔ ایک فائر نرس پر، لیکن ایک فائر ہوا میں۔ ہم کا مرڈر نہیں ہوا۔ ہم کو لائف اور ڈیتھ کے درمیان ہینگ کیا گیا۔ ہی براٹ می ہیئر ان دس ڈارک کیو۔ بات رستم کے سمجھ میں آ رہی تھی۔ سامی خان نے نوجوان مالینا کو زندہ رکھ کر اپنے لیے مخصوص کیا تھا۔ رستم نے مالینا سے اس سارے واقعے کی تفصیل چاہی۔ مالینا نے ٹوٹی پھوٹی اردو اور انگلش میں رک رک کر جو کچھ بتایا، اس کا لب لباب کچھ یوں تھا۔ شوتم خان کی طرف سے مالینا اور نرس سوزی کی موت کا حکم صادر ہونے کے بعد سامی خان ان دونوں پر جلاد مقرر ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتوں کو دور برف زار کے درختوں میں لے گیا۔ اس نے نرس کو تو گولی مار دی، لیکن مالینا کے حصے کی گولی ہوا میں چلا دی۔ اس نے مالینا کو بتایا کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا، وہ اسے اپنے پاس رکھے گا، لیکن یہ کام اسے بے حد احتیاط سے کرنا ہوگا کیونکہ یہاں کے اصول ضابطے بڑے سخت ہیں اور وہ اپنے والد محترم کا بہت زیادہ احترام بھی کرتا ہے۔ وہ مالینا کو بڑی رازداری کے ساتھ یہاں اس پہاڑی دراڑ میں لے آیا۔ یہاں اس نے مالینا کو زندگی کی ہر وہ ضرورت اور سہولت مہیا کی جو بستی میں موجود تھی۔ مالینا اس کھوہ میں بس آگ نہیں جلا سکتی تھی، باقی ہر قسم کی آسانی اسے مہیا تھی۔ سامی خان نے یہاں نمدوں اور اونی کمبلوں وغیرہ کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ سامی خان کی بیوی بستی کے رواج کے مطابق اس سے قریباً 18 برس بڑی تھی۔ سامی خان کے اندر نوجوان خوبرو عورت کی بھوک تھی۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے اسے مالینا میسر آ گئی۔ مالینا کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کی زندگی بچ گئی۔ یہ ایک انوکھا سمجھوتا تھا۔ نہایت تعلیم یافتہ و خوش شکل ڈاکٹر مالینا نے ایک اجٹ کوہستانی کو اپنے مرد کے طور پر قبول کیا اور زندہ رہی۔ دوسری طرف سامی خان جیسے اطاعت گزار بیٹے نے فطری تقاضوں کی خاطر اپنے باپ اور اپنے قبیلے کے سخت اصولوں سے انحراف کیا اور نتیجے میں مالینا کی قربت حاصل کی۔ شاید زندگی نام ہی ایسے ناہموار سمجھوتوں کا ہے۔ ڈاکٹر مالینا کی بات ختم ہوئی تو رستم نے پوچھا، کیا تم نے کبھی یہاں سے نکلنے کا نہیں سوچا؟ سوچا، ہم نے سوچا، لیکن ہم کو معلوم آؤٹ سائڈ ہم کے لیے بہت زیادہ خطرناک۔ ویسے بھی ہم جانتا کہ اس نو سے نکلنا ہم کے لیے بہت مشکل۔ ہم کو سورا نے سب کچھ بتایا۔ سورا کون؟ رستم نے پوچھا۔ مالینا نے روزن کی طرف اشارہ کیا اور گلابی اردو میں بتایا کہ سورا اس بوڑھی عورت کا نام ہے جو اس کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ یوں تو وہ بھی پاؤندا ہے، لیکن تھوڑی بہت اردو بول لیتی ہے۔ وہ اس کی نگران ہے، لیکن اچھی عورت ہے اور مہربان بھی ہے۔ اگر وہ یہاں نہ ہوتی تو یہ راتوں کی تنہائی میں دم گھٹنے کے باعث وہ مر جاتی۔ مالینا نے رستم سے باہر کے حالات کا پوچھا اور ڈاکٹر یوسف اور اسٹیفن وغیرہ کی خیریت دریافت کی۔ رستم جو کچھ جانتا تھا اسے بتا دیا۔ رستم کے ذہن میں یہ سوال اب تک کل بلا رہا تھا کہ گورے کے بنگلے میں جب ان جنونی کوہستانیوں نے قتل عام کیا تو مالینا کو فرش پہ لٹانے کے باوجود ذبح کے بغیر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے یہ سوال مالینا سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ سب گندل پودے کو پجاریوں کی طرح پوچھتے ہیں، کیونکہ وہاں ہسپتال میں پودے کی توہین ہو رہی تھی، لہٰذا یہ پاؤندو سخت تیش میں تھے۔ انہوں نے تلافی کے طور پر لوگوں کو بے دریغ قتل کیا اور ان کے خون آلود ہاتھوں کے نقش سفید کپڑے پر لیے۔ یہ ایک طرح کی مذہبی قربانی تھی
تاہم اس کے لیے شرط یہ تھی کہ قربان ہونے والا جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو۔ مالینہ نے اپنی انگلش آمیز اردو میں بتایا، حام کا لائف اس لیے بچا کہ کھینچا تانی میں حام کی باڈی پر چوٹ آ گیا تھا، چوٹ سے بہت بلیڈنگ ہوتا۔ مرڈرز کا لیڈر حام کو چھوڑنا مانگتا کیونکہ حام قربانی کے لائق نہیں تھا۔ آفٹر دیٹ یہاں آ کر حام کو فائٹ سے مرڈر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب بات رستم کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اسٹیفن کی جان بھی شاید اسی لیے بچی تھی کہ ہنگامے کے دوران میں اس کی ٹانگ پر گولی لگ گئی تھی۔ ساتھ والے چیمبر سے عورت کے کراہنے اور نیند میں بڑبڑانے کی آواز آئی۔ مالینہ نے سرگوشی میں رستم کو بتایا کہ سورا ذرا بیمار ہے، نشاور دوا کھا کر سوئی ہوئی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ جاگ رہی ہے، اس لیے رستم کا جانا بہتر ہے۔ رستم نے مالینہ سے پھر آنے کا وعدہ کیا اور اپنی موجودگی کے نقوش مٹاتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر بادل بدستور ٹھہرے ہوئے تھے۔ دن میں شام کو گمان ہوتا تھا، وہ لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش پھر شروع ہو سکتی ہے۔ رستم نے گیلی برابر کی، پھاٹک کو پھر سے تالا لگایا اور نسبتاً سخت برف پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا واپس روانہ ہو گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ رستم اور ناصر اپنے زندان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے لالٹین کی لو بہت نیچی کر رکھی تھی اور موٹے کمبل اپنے جسموں کے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ اس زندان کے باقی مکین شریف سمیت سکون کی نیند سو رہے تھے۔ کوہ سے باہر برف زار پر کبھی کبھی کسی جنگلی جانور یا برفانی کتے کے چلانے کی آواز سنائی دیتی تھی اور پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ ناصر نے کہا، رستم بھائی، آپ کو یاد ہے جب ہم یہاں پہنچے تھے تو شوتم خان کے بڑے بیٹے نے مالینہ کو ملازمت کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنا چاہا تھا؟ ہاں یاد ہے، اس وقت عرفہ خان نے یہی کہا تھا اور تب سامی خان نے دبے لفظوں میں اس کی مخالفت کی تھی۔ رستم نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اب یہی سامی خان مالینہ کو اپنی عورت بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ رستم کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں نظر آنے لگیں۔ ناصر بھی کچھ دیر تک سوچ میں رہنے کے بعد بولا، رستم بھائی، ہم نے اب تک جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ مارگا والوں کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے شوتم خان کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ شوتم خان کے اپنے خاندان میں بھی زبردست قسم کا ایکا پایا جاتا ہے۔ اگر کسی طرح اس ایک کو کم کیا جا سکے تو شاید ان لوگوں کا زور کچھ ٹوٹے اور ہمارے لیے بھی کسی طرح کی آسانی پیدا ہو جائے۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ عرفہ اور سامی میں کسی طرح کا اختلاف پیدا کیا جائے؟ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اختلاف تو موجود ہے، بس اس کو سامنے لانا ہے۔ کھل کر بات کرو۔ اگر عرفہ خان تک یہ بات پہنچے کہ اس کے چھوٹے بھائی نے مالینہ کو اب تک زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ شوہر کی طرح رہ رہا ہے تو یقیناً ان سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی پرانی چوٹ بھی تازہ ہو جائے۔ بے شک یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں زبان نہیں کھولتے، لیکن رقابت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رستم نے اپنے متاثرہ پاؤں کو بے خیالی میں سہلاتے ہوئے کہا، بات تو تمہاری کسی حد تک ٹھیک ہے۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر ناصر بولا، لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی ہے۔ مالینہ کا کیا ہوگا؟ اس کی جان پھر خطرے میں پڑ جائے گی۔ نہیں، میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ رستم نے گہری سانس لی۔ مالینہ کو کچھ نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ اگر کسی بھی مقامی یا غیر مقامی عورت کے ساتھ سردار خاندان کا کوئی مرد ازدواجی رشتہ قائم کر لیتا ہے تو اس عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی طرح کی اور سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ واس نے مجھے اس بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ ان پاؤنڈوں کی مقامی رسمیں جتنی عجیب ہیں اتنی ہی پرانی بھی ہیں۔ یہ بڑی سختی سے ان کو نبھاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حرامی سامی خان مانا ہی نہیں کہ اس نے مالینہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس بارے میں عورت کی گواہی ایک دم تسلیم کی جاتی ہے۔ پھر ان کے پاس بہت تجربہ کار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو مجاریاں کہا جاتا ہے۔ وہ اس قسم کے معاملوں کو دیکھتی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہو سکتا ہے، رستم نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا راز فاش ہونے کے خوف سے سامی خان مالینہ کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ اس کا مدعا غائب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کا حل بھی ہے۔ عرفہ خان کو ہی یہ بات سمجھائی جائے کہ وہ سامی خان کو مدعا غائب کرنے کا موقع نہ دے، لیکن یہ ڈر پھر بھی اپنی جگہ موجود رہے گا کہ کہیں دونوں بھائی ملی بھگت کر کے مالینہ کو ٹھکانے نہ لگا دیں۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوگا، ناصر نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ قبیلے کے قانون کے مطابق سامی نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، عرفہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوگا۔ ویسے بھی یہ رقابت کا معاملہ بنے گا۔ دوسرے ہمارے مرتجم واس بھی تو اس ساری صورتحال کا گواہ ہوگا۔ رستم اور ناصر نے دیر تک اس صورتحال پر تبصرہ کیا اور آخر فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ آخری فیصلہ یہ ہوا تھا کہ عرفہ خان یا کسی دوسرے کو اطلاع دینے کے بجائے رستم خود دوبارہ اس ٹھکانے تک پہنچے، مالینہ کو اس ٹھکانے سے باہر آنے کے لیے تیار کرے۔ مالینہ ایک مقامی طرز کی بڑی چادر میں اپنا آپ چھپائے اور بستی آ کر سیدھی شوتم خان کے پاس پہنچ جائے۔ ایک روز بعد سارا کام پروگرام کے عین مطابق ہو گیا۔ بوڑھی عورت اس صورتحال سے بے خبر رہی اور مالینہ خود کو ایک بھاری بھرکم چادر میں چھپا کر اور قریباً 3 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے بستی آن پہنچی۔ یہ اس پاؤندہ بستی میں بڑے ہنگامے کا دن تھا۔ ہر طرف سنسنی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شوتم خان کے مسلح محافظ
اور دیگر ساتھی چاروں طرف بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ پھر سب سے پہلے مرتجم واس نے ہی رستم اور ناصر وغیرہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مرتجم واس 40-45 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا اور کئی علاقائی زبانوں سے روانی سے بات کر سکتا تھا۔ دیگر لوگوں کی طرح شوتم خان کا زبردست وفادار ہونے کے باوجود یہاں کے اسیروں سے واس کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ واس نے اپنی طرف سے زوردار انکشاف کرتے ہوئے رستم اور ناصر کو بتایا، ڈاکٹر مالینا، جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ اسے نرس کے ساتھ ہی گولی مار دی گئی تھی، ابھی تک زندہ ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ شوتم خان سے ملی ہے۔ رستم اور ناصر کو اس خبر پر زبردست حیرت کا اظہار کرنا پڑا۔ واس نے مزید اطلاع دی، اس لیڈی ڈاکٹر نے الزام لگایا ہے کہ وہ اب تک سامی خان کے پاس تھی اور سامی خان اس کے ساتھ شوہر کی طرح رہ رہا تھا، بلکہ ایک نہایت کرخت مزاج اور بے پرواہ شوہر کی طرح۔ وہ زمین دوست جگہ پر کئی دن فاقے سے بھی گزارتی تھی۔ اسے اپنی زندگی موت سے بدتر لگنے لگی تھی، لہٰذا وہ سارے اندیشوں کو ایک طرف رکھ کر یہاں چلی آئی ہے۔ رستم اور ناصر نے ایک بار پھر حیرت کا اظہار کیا۔ رستم نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ الزام درست ہوگا؟ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن دال میں کالا ضرور ہے۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد سے سامی خان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، سب اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہاں تک بتا کر واس نے اپنی آواز مزید دھیمی کی اور بولا، شاید ملک شوتم خان کو ڈر ہے کہ سامی خان یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ملک نے عرفہ خان کو 2 درجن مسلح بندے دے کر سامی خان کے پیچھے بھیجا ہے۔ دوپہر کے بعد پاؤندہ بستی کے طول و عرض میں زبردست ہلچل نظر آئی۔ رستم، ناصر اور شریف بھی اس وقت کھوہ سے باہر کھلے آسمان کے نیچے تھے۔ مقدس درخت کے ایک سوکھے ہوئے تنے کے قریب شوتم خان کی عدالت لگی تھی۔ وہ لکڑی کے ایک بڑے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد لکڑی اور بان کی بنی ہوئی نشستوں پر شوتم خان کے مصاحب اور بستی کے اہم لوگ براجمان تھے۔ سامی خان فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا تھا، اسے پکڑنے والا اس کا بڑا بھائی عرفہ خان ہی تھا۔ گرفتاری کے وقت سامی خان نے باقاعدہ مزاحمت کی تھی۔ اس مزاحمت کی نشانیاں اس کے گول چہرے اور گردن پر تازہ چوٹوں اور خراشوں کی صورت میں موجود تھیں۔ سامی خان کے پاؤں میں باقاعدہ بیڑی پہنائی گئی تھی اور اس کے ہاتھ پشت پر سن کی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ مجرم کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی کی تیز گرم نگاہیں گاہے بگاہے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ رستم، ناصر اور شریف عدالت کی جگہ سے کافی دور تھے، قریب بھی ہوتے تو انہیں کون سا کارروائی سمجھ میں آنا تھی۔ بہرحال جب کارروائی شروع ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ سامی خان اپنے جرم سے انکار کر رہا ہے اور صفائی میں مختلف دلیلیں دے رہا ہے، لیکن اس کا کیس بہت کمزور تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کا کیس کمزور ہے، وہ صرف سزا کے خوف سے الٹی سیدھی ہانکیں لگا رہا تھا۔ اسی دوران میں رستم، ناصر، شریف اور دیگر قیدیوں کو کھلی جگہ سے ہٹا کر کوہ کے اندر پہنچا دیا گیا اور وہ پنچایتی کارروائی کی آنکھوں دیکھے حال سے محروم ہو گئے۔ اگلے روز مرتجم واس کی زبانی رستم اور ناصر کو مزید خبریں ملیں۔ واس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سچ کہتے ہیں، عورت اور دولت فساد کی جڑ ہوتی ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ سامی جیسا نوجوان اپنے باپ کے حکم کے خلاف چلے گا، اور یہ نہ سوچا تھا کہ عرفہ اور سامی جیسے بھائی ایک دوسرے کے خلاف زبان کھولیں گے۔ کیا ہوا ہے؟ کل جرگے میں بہت تکرار ہوئی ہے۔ عرفہ خان نے اپنے باپ سے بہت کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ سامی کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اس جرم کے لیے مقرر ہے۔ اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایک بری مثال قائم ہوگی۔ دوسری طرف عرفہ اور سامی کے درمیان بھی طرف جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ فیصلہ کل شام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر سامی کو سزا دینے کا فیصلہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سزا سرے عام دی جائے۔ واس نے خشک خوبانی، کشمش اور بادام رستم اور ناصر کو پیش کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اگر عورت کے ساتھ زبردستی کی جائے تو اس جرم کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں بہت حد تک زبردستی نظر نہیں آتی۔ عورت کی اپنی بھی خواہش تھی کہ وہ زندہ رہے، اور زندہ رہنے کے لیے اس نے سامی خان کی بات مان لی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس جرم میں اگر سامی خان کو سزا دی گئی تو وہ بایاں بازو کاٹنے کی سزا ہوگی۔ یہ بازو تیز کلہاڑی کے ذریعے کندھے سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہار کے کم از کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 6 موسموں کے لیے سامی کو قید کی سزا بھی ہوگی۔ اوہ، یہ تو کافی سخت سزائیں ہیں، ناصر نے ہونٹ سکیڑے۔ تم دونوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بایاں بازو ہی کیوں کاٹا جاتا ہے؟ فرماؤ، کیوں کاٹا جاتا ہے؟ ناصر بے تکلفی سے بولا۔ بایاں بازو دل کی طرف ہوتا ہے، اور یہ دل ہی ہے جو سب سے پہلے عورت کی طرف کھینچتا ہے اور مرد کو خوار کرتا ہے۔ میرے سے پوچھو تو سب سے پہلے آنکھوں میں گرم سلائی پھیرنی چاہیے، کیونکہ آنکھیں ہی عورت کی طرف دیکھتی ہیں، ناصر نے کہا۔ یہاں کے لوگ نظر سے زیادہ دل کی غلطی مانتے ہیں، کیونکہ نظر تو اپنی ماں اور بہن وغیرہ کو بھی دیکھتی ہے۔ واس نے دلیل دی۔ اچھا، ڈاکٹر مالینا اب کہاں ہے؟ رستم نے موضوع بدلا۔ وہ شوتم خان کی حفاظت میں ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اب اسے کسی طرح کا خطرہ نہیں۔ یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ سامی خان اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اسی طرح رہا تھا جس طرح ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح شوتم خان کی بہو تو شمار نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ناطہ ضرور سردار خاندان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو زندہ رکھنے یا مار دینے کا فیصلہ بھی ایک خاص طریقے سے ہوگا۔
دوسری ساپہر وہ کچھ ہوا جس کے بارے میں مرتجم باس نے قیافہ لگایا تھا۔ شوتم خان نے مقامی قانون کے مطابق اپنے بیٹے کو سزا سنا دی۔ یہ بازو کاٹنے کے علاوہ پورے 4 سال تک قید میں رکھے جانے کی سزا تھی۔ یہ سزا ایک بڑے ہجوم کی موجودگی میں سنائی گئی۔ اس ہجوم میں زیادہ تر مرد ہی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، لیکن بچہ کوئی نہیں تھا۔ کئی سو افراد نیم دائرے کی شکل میں ہموار برف پر کھڑے تھے۔ متبرک درخت کے نیچے شوتم خان اور جرگے کے دیگر افراد موجود تھے۔ شوتم کا بیٹا سامی خان زنجیروں میں جکڑا وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ پہلے ہی پھیکا پڑ رہا تھا۔ باپ کے منہ سے اپنے لیے کڑی سزا کا اعلان سن کر وہ بالکل ہی سفید پڑ گیا۔ سزا سنانے کے بعد شوتم خان فوراً ہی اٹھ کر چلا گیا۔ ہجوم میں سرگوشیاں ابھریں۔ شاید کچھ لوگ سامی خان کی سزا میں کمی کے حامی تھے، لیکن نظر ثانی کا وقت اب گزر چکا تھا۔ سفید داڑھیوں والے 2 افراد کچھ صاف کپڑا، شیشے کی بوتلیں اور روئی وغیرہ لے کر موقع پر پہنچ گئے۔ یہ کون ہے؟ رستم نے مرتجم واس سے پوچھا۔ سمجھو یہ یہاں کے ڈاکٹر ہیں۔ سامی خان کا بازو کٹنے کے بعد یہ اس کے جسم سے خون کا اخراج روکیں گے اور مرہم پٹی کریں گے۔ واس کے لہجے میں ہلکا سا تعصب تھا۔ کیا بازو سرعام کاٹا جائے گا؟ یہاں اکثر سزائیں سرعام ہی دی جاتی ہیں۔ لکڑی کا ایک بڑا سا تختہ لا کر ہموار برف پر رکھ دیا گیا۔ اس پر لوہے کے چھوٹے چھوٹے شکنجے سے تھے۔ مسلح افراد سامی خان کو تختے کی طرف لانے لگے تو سامی خان نے آخری کوشش کے طور پر جرگے کے ارکان سے کچھ کہا، مگر اس کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ سامی خان کو تختے پر لٹا دیا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں شکنجوں میں کس دیے گئے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار خشک لبوں پر زبان پھیرتا تھا۔ اس کا بایاں بازو اف کے رخ پر پھیلا دیا گیا اور اس کے نیچے کندھے کے قریب ایک وزنی لکڑی رکھ دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سزا پر عمل درآمد ہو گیا۔ ایک تنومند پاؤندے نے چوڑے پھل کے کلاہڑے کے ایک ہی جچے تلے وار سے سامی خان کا جوان بازو کندھے سے کاٹ کر رکھ دیا۔ زیادہ تر تماشائیوں نے دم بخود ہو کر یہ تماشا دیکھا، تاہم چند ایک نعرے بھی سنائی دیے۔ سفید داڑھیوں والے معالج بھاگ کر مضروب سامی خان کے پاس پہنچ گئے اور چابک دستی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سامی خان صدمے سے نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت کچھ فاصلے پر اکڑ بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں بین کا سا انداز تھا۔ اس کے چہرے پر چادر تھی۔ یہ کون ہے؟ رستم نے واس سے پوچھا۔ سامی خان کی ادھیڑ عمر بیوی۔ کل اس نے اپنے شوہر کو سزا سے بچانے کے لیے اپنے سسر کی بڑی منتیں کی، لیکن یہ سب کچھ بے سود رہا، واس نے کہا۔ کٹے ہوئے بازو کو ڈھانپ کر موقع سے ہٹا لیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رستم کو اپنی ٹانگ کے کاٹے جانے کا منظر یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک منحوس چہرہ بھی یاد آیا اور اس چہرے کے ساتھ اور بہت کچھ یاد آیا۔ ہجوم اب آہستہ آہستہ منتشر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مسلح محافظوں نے محبوس افراد کو بھی کوہ میں چلنے کا اشارہ کیا۔ اچانک ایک جانب سے شور اٹھا۔ یوں لگا کہ بہت سے لوگ گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ بلند آواز سے بولنے اور چلانے کی آوازیں بھی ابھریں۔ بعض صورتحال جاننے کے لیے تیزی سے اس جانب بڑھ گیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہنگامے کی جگہ پر باقاعدہ کلہاڑی چل رہی ہے۔ بہت سے افراد اس لڑائی کو رکوانے کی کوششیں بھی کر رہے تھے۔ 2-4 منٹ بعد یہ ہنگامہ تھم گیا اور شوتم کے مسلح محافظوں نے لڑائی جھگڑے کے الزام میں کئی افراد کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد واس بھی واپس آ گیا۔ اس نے حسب عادت ٹھنڈی سانس لے کر کہا، عورت واقعی فساد کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو کام زیادہ خراب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ناصر نے پوچھا۔ لگتا ہے کہ اس لیڈی ڈاکٹر کی وجہ سے یہاں نفاق کا بیج پڑ گیا ہے۔ پہلے دونوں بھائیوں میں انبن ہوئی، اب ان کے حمایتیوں میں ٹھن گئی ہے۔ جو لوگ سامی خان کے قریب ہیں انہیں اس کڑی سزا پر صدمہ ہوا ہے۔ جو بندہ پہلے ہی صدمے میں ہو، اس کے سامنے کوئی مخالفت کی بات کی جائے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ کس نے کی مخالفت کی بات؟ رستم نے پوچھا۔ عرفہ خان کے کسی حمایتی نے کہا کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ اس پر سامی خان کے ایک حمایتی کو طیش آ گیا۔ بس اسی سے بات بڑھ گئی۔ ایک شخص نے گالی دے دی، دوسرے نے کلہاڑی چلا دی۔ اس کے بعد کئی کلہاڑیاں حرکت میں آ گئیں۔ 10-12 بندے زخمی ہوئے ہیں، 2-3 تو شدید زخمی ہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، ناصر نے سر ہلایا۔ یہاں لوگوں کا اتفاق مثالی ہے، برسوں گزر جاتے ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے حیران کن ہے۔ خاص طور سے لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ سامی خان جیسے بیٹے نے شوتم خان کی حکم عدولی کی ہمت کیوں کر کی؟ ناصر نے فلسفیانہ انداز میں کہا، دیکھو چاچا واس، بندہ جب فطرت کے خلاف چلتا ہے نا تو باہر سے چاہے کتنا بھی اصول پسند اور پرہیزگار ہو، اندر سے کھوچل ہی رہتا ہے۔ کھوچل سمجھتے ہو نا؟ کمینہ اور بھوکا۔ ایسے پرہیزگاروں کو جب کبھی اپنی بھوک مٹانے کا آسان موقع ملتا ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے سارے قانون اور قاعدے بھول جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ یہ نرالا رواج کم از کم ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ سامی خان اور عرفہ خان جیسے نوجوانوں کو جب پکی عمر کی عورتوں سے بیاہا جائے گا تو ان کے اندر ضرور ہم عمر عورت کی چاہ پیدا ہوگی۔ سامی نے جو کچھ کیا اسی دبی ہوئی چاہ اور خواہش کا نتیجہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں چوری چھپے ایسے اور واقعات بھی ہوتے ہوں گے، کچھ سامنے آ جاتے ہوں گے، کچھ راز میں رہتے ہوں گے۔ جہاں دیدہ واس خاموش رہا، اس کے مدکوک چہرے سے آیا تھا کہ وہ ناصر کی باتوں سے نیم متفق ہے۔ ایک جگہ رستم ٹھٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی رہائشی کوہ میں داخل ہوتے ایک جگہ لوگوں کا مجمع نظر آیا۔ چند افراد نے سفید رنگ کا ایک بڑا سا کپڑا
ہموار پتھر پر بچھا رکھا تھا۔ اس کپڑے پر خون آلود ہاتھوں کی چھاپ تھی۔ چھاپ پرانی ہونے کی وجہ سے خون کا رنگ سیاہی مائل دکھائی دیتا تھا۔ پھر ایک شخص کپڑے میں لپٹی ہوئے خون آلود شے لے کر آیا۔ بے شک یہ سامی خان کے جسم سے علیحدہ کیے جانے والا بازو تھا۔ کٹے ہوئے بازو کا ہاتھ خون آلود تھا یا اسے خون آلود کر دیا گیا تھا۔ اس ہاتھ کی تازہ چھاپ بھی کپڑے پر ثبت کر دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ کہیں یہ وہی کپڑا تو نہیں رستم بھائی جو آپ نے گورے کے بنگلے میں دیکھا تھا؟ ناصر نے پوچھا۔ رستم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں یہ وہی کپڑا ہے۔ اس پر ان لوگوں کی ہاتھوں کی چھاپ ہے جنہیں وہاں ذبح کیا گیا۔ ڈاکٹر رابرٹ، گارڈ جیکب اور اے بی توراب کی مدھو بالا، سب کے ہاتھوں کے نقش اس کپڑے پر ہیں۔ میں پہچان سکتا ہوں۔ اس کپڑے کو مقامی زبان میں سزا کا آئینہ کہتے ہیں، واس نے کہا۔ اس کپڑے کو مقدس درخت آبود کے تنے سے باندھا جاتا ہے اور یہ باوقت ضرورت وہاں سے اتارا جاتا ہے۔ اچانک عقب سے ایک جوان سا لڑکی تیزی سے آئی اور بڑی بے تکلفی سے رستم کی پشت سے لپٹ گئی۔ یہاں عورتیں بھاری بھرکم پردے میں نظر آتی تھیں، لیکن یہ لڑکی اور اس طرح کی 3-4 اور لڑکیاں پردے کے بغیر بھی نظر آتی تھیں۔ یہ لڑکیاں کھلے اور موٹے لبادے پہنتی تھیں۔ سروں پر کبھی اوڑھنی نظر آتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ہر جگہ آزادانہ پھرتی تھیں۔ ان کی کسی بات کا کوئی برا نہیں مانتا تھا اور نہ کوئی روک ٹوک کرتا۔ یہ لڑکی بھی ان میں سے ایک تھی۔ یہ بری بھلی اردو بھی بول لیتی تھی اور اپنے لیے بڑے بھول پن سے مذکر کا صیغہ استعمال کرتی تھی۔ وہ رستم کو جھنجھوڑ کر بولی، تم بہت اچھا، بہت زیادہ اچھا، تم بہت زور والا، تم جس طرح ریچھ سے لڑتا اور اس کو گراتا کوئی اور نہیں گرا سکتا۔ میں تم کو بہت پسند کرتا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ناصر نے چنچل لڑکی کو رستم کی پشت سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ اور چمٹ گئے۔ لڑائی میں تمہارے ہاتھ پر بہت چوٹ آیا تھا۔ اگر تمہیں آرام نہیں آیا تو مجھ کو بتاؤ، میں تم کو دوائی لگاؤں گا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، رستم نے کہا۔ لڑکی نے شرارت سے رستم کا کان زور سے کھینچا اور کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ مرتجم واس کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے، لیکن وہ پی گیا۔ پھر حسب معمول وہ کچھ اداس نظر آنے لگا۔ وہ جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا اداس ہو جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں رستم اور ناصر کو کئی بار محسوس ہوا تھا کہ اس لڑکی سے مرتجم واس کا کوئی نزدیکی رشتہ ہے۔ بہرحال واس نے کبھی اس بارے میں بتایا نہیں تھا۔ ناصر، رستم اور واس اندر کھوہ میں چلے گئے۔ واس ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں رستم کا دل چاہا کہ آج واس سے اس لڑکی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ پوچھے۔ کھوہ کے اندر گرم قہوے کا دور چل رہا تھا۔ ابھی قیدیوں کو ان کے مخصوص چیمبر میں بند نہیں کیا گیا تھا۔ رستم اور ناصر پیالیاں پکڑ کر واس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ رستم نے کہا، واس، تم نے ایک دن بتایا تھا کہ لڑکیاں کسی مذہبی رسم کو ادا کرنے کے لیے پاری پوسی جاتی ہیں، لیکن تم نے رسم کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ چھوڑے اس ذکر کو۔ واس کچھ اور اداس ہو گیا۔ کیا کوئی تکلیف دہ رسم ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ واس نے گہری سانس لی۔ موت سے بڑھ کر تکلیف دہ کیا ہوگا؟ ناصر اور رستم دونوں چونک گئے۔ کیا کہنا چاہتے ہو واس؟ ناصر نے اسے کریدا۔ واس نے اپنی آواز پست کرتے ہوئے کہا، تم دونوں ضرور مجھے کسی چکر میں پھنساؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ یہاں کے ضابطے سخت ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور تم بھی یہ جانتے ہو کہ ہم دونوں مکمل طور پر قابل بھروسہ ہیں۔ رستم نے آہستہ سے واس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ واس کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نگاہیں سیاہی مائل قہوے پر تھیں جس میں سے الائچی کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کوہ کی چھت سے لٹکی ہوئی لالٹینیں آہستہ آہستہ جھول رہی تھیں۔ واس نے اچانک کہنا شروع کیا، ان لڑکیوں کو آبوک درخت کی بھینٹ چڑھانے کے لیے پالا جاتا ہے اور پال پوس کر جوان کیا جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ مقدس لڑکیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے لیے قابل عزت ہوتی ہیں۔ کوئی ان کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نگاہ تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں بھی ان کے بارے میں کسی طرح کا غلط خیال نہیں آتا۔ یہ جہاں چاہے جاتی ہیں، جو چاہے کھاتی پیتی ہیں، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روکتا، نہ ان پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ لیکن ان کی عمر طویل نہیں ہوتی۔ عین جوانی کے عالم میں گارنیوں کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے۔ شاید میں تمہیں بتانا بھول گیا، ان لڑکیوں کو مقامی زبان میں گارنیاں کہا جاتا ہے۔ ایک خاص موقع پر ان لڑکیوں کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ لڑکی زری بھی ایک گارنی ہے۔ کیا اسے معلوم ہے کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ رستم نے دریافت کیا۔ واس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان لڑکیوں کو معلوم ہے، بچپن سے ہی ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے ذہن اس بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام لڑکیاں نہیں ہیں، وہ آبو کی چاکر ہیں اور ایک دن اس کے قدموں میں قربان ہو جائیں گی۔ قربان ہونے کے بعد وہ ابدی زندگی پائیں گی اور ایک ایسی دنیا میں پہنچیں گی جہاں عیش و آرام کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جہاں ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش بہترین طریقے سے پوری ہوگی اور کسی بھی طرح کی محرومی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ بولتے بولتے واس کی آواز بھرا سی گئی۔ کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ ناصر نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میرے یقین رکھنے یا نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں کئی سو برس سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ان علاقوں میں کئی چھوٹے بڑے غیر مسلم قبیلے آباد ہیں، ان کے عقیدے اسی طرح کے ہیں۔ رستم نے قہوے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک بتایا نہیں واس، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس لڑکی زری سے تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ تمہاری طرح یہ بھی اردو اور پشتو وغیرہ سمجھ لیتی ہے۔ تم دونوں کسی ایک ہی علاقے کے لگتے ہو۔
واس ایک بار پھر خاموش ہو گیا. کچھ دیر بعد کہنے لگا, مجھے لگتا ہے کہ آج تم دونوں مجھ سے بہت کچھ پوچھ کر چھوڑو گے. اس بات پر یقین رکھو واس, ہمیں بتانے سے تھوڑا فائدہ تو ہو سکتا ہے, نقصان نہیں. رستم نے اسے حوصلہ دیا. دبلے پتلے واس نے اپنی کھچڑی داڑھی میں انگلیاں چلائیں اور کہا, زری میری بھتیجی ہے. آج سے قریباً 12 سال پہلے وہ میرے اور میری بیوی کے ساتھ ہی یہاں پہنچی تھی. زری کی ماں بھی ہمارے ساتھ تھی, پھر وہ تو بیمار ہو کر مر گئی اور ہم یہیں کے ہو کر رہ گئے. واس کچھ دیر خاموش رہا, پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا, ہمارا تعلق راولپنڈی کی ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہے. میرا اصل نام وسیم خان ہے. میرے بڑے بھائی انیس خان تھے. وہ محکمہ سیاحت میں ملازم تھے. انہیں ٹریکنگ اور ہائکنگ وغیرہ کا جنون کی حد تک شوق تھا. فرصت ملتے ہی کوہ پیمائی کے ساز و سامان اور اپنی فیملی کے ساتھ دور دراز کے ٹریکس پر نکل جاتے تھے. گرمیوں کے ایک موسم میں ہم لوگ کیمپنگ کا سامان لے کر اسکردو کی طرف گئے. اس بلتستانی علاقے کے بارے میں ہم نے کافی پڑھا تھا اور ہمیں اس میں دلچسپی تھی. اس سفر میں کیٹو کے نظارے ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کے مطابق ہمارا یہ سفر 10-12 دن کا تھا, لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. ایک ابر آلود دن میں ہم راستہ بھول گئے. ہمارا کمپاس ٹھیک سمت نہیں بتا رہا تھا. ہم بھٹک کر ایسے علاقے میں چلے گئے جو ٹریک سے بہت ہٹ کر تھا. ہم جوں آگے بڑھتے گئے, اصل رخ سے دور ہوتے گئے. ہم کل 5 افراد تھے, میں اور میری بیوی, بڑے بھائی اور ان کی بیوی, اور بڑے بھائی کی یہ بیٹی زری. بڑے بھائی صاحب کو اس سے بہت پیار تھا. وہ اسے بھی اپنی طرح مہم جو بنانا چاہتے تھے اور چھوٹی عمر میں ہی اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے. ایک رات ہم اپنے سفری خیموں میں تھے کہ کچھ افراد نے ہمیں گھیر لیا. ان کی چمکیلی کلہاڑیوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا. وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے. ان کا یہ رویہ بہت جارحانہ تھا. انہوں نے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے اور ہمیں کئی کلومیٹر تک پیدل چلانے کے بعد اس مقام پر لے آئے. ان دنوں یہاں ایک شخص بری بھلی پشتو بول لیتا تھا. بڑے بھائی صاحب بھی پشتو جانتے تھے. پشتو میں ہماری بات چیت ان لوگوں سے ہوئی اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بالکل بے ضرر لوگ ہیں اور بھٹک کر اس علاقے میں آ نکلے ہیں. لیکن وہ ہم پر مسلسل شک کر رہے تھے. پھر ایک سنگین اتفاق یہ ہوا کہ بڑے بھائی صاحب کے تھیلے میں سے اس مقامی پودے کے کچھ مرجھائے ہوئے پتے نکل آئے, جسے یہاں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے. تمہارا مطلب ہے سب گندل کے پتے؟ رستم نے پوچھا. ہاں, یہاں اس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے. آبوک درخت کے بعد یہی جڑی بوٹی یہاں سب سے زیادہ متبرک ہے. مقامی زبان میں اسے سوسی کہا جاتا ہے. اسے توڑنا یا اسے کسی بھی طرح کے استعمال میں لانا یہاں سخت گناہ ہے. اس نایاب جڑی بوٹی کی تلاش میں کبھی کبھار کوئی سیلانی یا سنیاسی یہاں آ پھنستا ہے. پھر یہ لوگ اسے یہاں سے جانے نہیں دیتے. تمہیں اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا تمہارے ساتھ جو لوگ یہاں بند ہیں ان میں سے زیادہ تر کا جرم یہی ہے کہ وہ اس علاقے کی حدود میں پائے گئے ہیں. کیا یہاں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں؟ واس نے نفی میں سر ہلایا. یہ دور دراز علاقے ایسے ہیں کہ سال میں 8 مہینے تو یہاں پہنچا ہی نہیں جا سکتا. ان بلند پہاڑوں پر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے کبھی کوئی باہر نہیں جاتا اور نہ کوئی باہر سے آتا ہے. لوگ یہیں پر پیدا ہوتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تم اپنے بھائی اور بھاوج کے بارے میں بتا رہے تھے. رستم نے واس کو پھر موضوع کی طرف کھینچا. ہاں, تو میں بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب نے یوں ہی سوسی کے عجیب و غریب پتے اپنے سامان میں رکھ لیے تھے. انہیں ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس کا انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مرجھائے ہوئے پتے برآمد ہونے کے بعد یہ پاؤندے سیخ پا ہو گئے. انہوں نے ہم سب کو اپنی نیچی چھت والے کمروں میں بند کرنا چاہا. جب ہماری عورتوں کو ہم سے علیحدہ کیا گیا تو ہم نے زبردست مزاحمت کی. بھائی صاحب کی جیکٹ میں ابھی تک ایک ریوالور موجود تھا. انہوں نے پاؤندوں کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کیے. اسی دوران میں عقب سے ایک شخص نے کلہاڑی کا زوردار وار کیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے. میرے کندھے اور میری بیوی کی ٹانگ پر بھی گہرا زخم آیا. واس نے دائیں بائیں دیکھا اور احتیاط سے اپنے کندھے پر سے اونی جیکٹ کھسکا کر 10-12 سال پرانا کلہاڑی کا زخم دکھایا. تمہارے بھائی صاحب موقع پر ہی ختم ہو گئے؟ ناصر نے پوچھا. نہیں, وہ 2 دن بعد زخم کی تاب نہ لا کر چل بسے. ہمیں بیڑیاں پہنا کر یہاں کے قیدیوں میں شامل کر دیا گیا. میری بیوی, بھاوج اور زری عورتوں کے ساتھ تھیں اور میں مردوں کے ساتھ. زری کی عمر اس وقت مشکل سے 8-9 سال ہوگی. اس کے بعد ہماری طویل قید کا دور شروع ہوا. میری بیوی اور بھاوج شوتم خاندان کے 2 گھروں میں کام کاج کرتی تھیں. مجھ سے بھی تھوڑی بہت بیگار لی جاتی تھی. میرا کام بھیڑ بکریوں کے چمڑے کو صاف کر کے اسے استعمال کے قابل بنانا تھا. زری کی ماں شوہر کی موت اور اپنی قید کا صدمہ نہ جھیل سکی اور 2 سال بعد بیمار رہ کر مر گئی. میری بیوی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اس نے کافی تکلیف جھیلی لیکن پھر صحت یاب ہو گئی. زری ایک دوسرے گھر میں تھی. اس کی مالکن بھی اچھی عورت تھی. پھر یوں ہوا کہ 12 سال کی عمر میں ایک تہوار میں زری کو 6 دوسری کم عمر لڑکیوں کے ساتھ گارنی کے طور پر چن لیا گیا. یہ آبو کے درخت کے نیچے ایک طرح سے قرآن اندازی کی جاتی ہے جس میں درجنوں لڑکیوں میں سے 6 یا 7 لڑکیاں چنی جاتی ہیں. زری کی گارنی بننے کا ذکر کرتے کرتے واس ایک بار پھر اداس ہو گیا. تم قیدی سے مرتجم کیسے بنے؟ رستم نے سوال کیا. 7-8 سال پہلے یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا. 2 انگریز باشندے پکڑ کر یہاں لائے گئے. یہ میاں بیوی تھے. یہ بھٹک کر نہیں آئے تھے. یہ واقعی مقدس جڑی بوٹی سب گندل یا سوسی کی تلاش میں تھے. میں نے ایک مرتجم کی حیثیت سے ان سے ملاقات کی اور ان سے کافی کچھ اگلوایا.
شوتم خان میری کارکردگی سے بہت خوش ہوا۔ میری سب سے بڑی قابلیت یہ تھی کہ میں نے 4-5 سال کے اندر مقامی زبان بڑی اچھی طرح بولنا شروع کر دی تھی۔ شوتم خان نے مجھے اور میری بیوی کو اکٹھے رہنے کی اجازت دے دی اور پھر کچھ عرصے بعد ہماری قیدی کی حیثیت بھی ختم کر دی گئی۔ کیا تم نے کبھی اس جگہ سے نکلنے کا اور اپنے پیاروں میں جانے کا نہیں سوچا؟ سوال ناصر کی طرف سے کیا گیا۔ پہلے پہل بہت سوچا تھا، بلکہ شاید 6-7 سال پہلے تک بھی سوچا کرتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ بے چینی ختم ہو گئی۔ بلکہ کبھی کبھی تو ہم میاں بیوی سوچتے ہیں کہ شاید یہی ہمارا گھر ہے۔ کیا کبھی یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی؟ رستم نے پوچھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ میری بیوی کی ایک ٹانگ تقریباً معذور ہے، وہ میرے ساتھ کسی ایسی کوشش میں شریک نہیں ہو سکتی، اور اس کے بغیر میں یہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری وجہ اس جگہ کا حدود اربا ہے۔ تم تینوں بھی یہاں سے نکلنے کی 2 کوششیں کر چکے ہو۔ تم نے دیکھا ہی ہے کہ اس بلند ٹاپو نما جگہ سے نکلنا کتنا دشوار ہے۔ یہ در حقیقت برف کا ایک قدرتی جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف گہری کھائیاں ہیں۔ نکلنے کا راستہ ایک ہے، اور وہ بھی بڑی محنت سے خود بنایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ تو تم اس راستے تک نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن دوسری مرتبہ تم لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ وہاں کتنی سخت نگرانی ہے۔ یہ نگرانی اور پہرے دار ہمارا راستہ نہیں روک سکتے واس۔ ایک دن ہم یہاں سے نکل جائیں گے، ناصر نے عجیب لہجے میں کہا۔ واس نے کھوئی کھوئی نظروں سے رستم اور ناصر کی طرف دیکھا۔ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسے بے وقوفی کہتا، لیکن پتہ نہیں کیوں تم مجھے یہاں کے دوسرے اسیروں سے جدا لگتے ہو۔ کوئی بات ہے تمہارے اندر، کوئی بات ہے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اب اس قسم کا خطرہ مول نہ لینا۔ شوتم خان نے پہلی دفعہ تو تمہیں معاف کر دیا تھا، دوسری مرتبہ بہت ہلکی سزا دی گئی تھی۔ راشن کا آدھا ہونا اور 1 ماہ کے لیے کال کوٹری میں بند کیے جانا کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اسے تو ایک طرح کی وارننگ کہنا چاہیے۔ اگلی مرتبہ تمہاری کم از کم سزا یہ ہوگی کہ تمہارے ایک گھٹنے سے ٹکیاں نکال دی جائے گی، پھر اسی ایک مفروش ٹانگ کے ساتھ تمہیں اپنی آہنی بیڑیوں کو بھی گھسیٹنا ہوگا۔ واس ٹھیک کہہ رہا تھا۔ رستم نے یہاں کم از کم 2 ایسے قیدی دیکھے تھے جن کی ٹانگ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا تھا۔ انہیں اپنی بیڑیوں کو گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھنا ایک تکلیف دہ تجربہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی گفتگو مزید آگے بڑھتی، شوتم خان کے مقرر کردہ مسلح محافظ آ گئے اور انہوں نے سب کو وہاں سے اٹھ کر غار میں چلے جانے کا حکم دیا۔ آج محافظوں کے چہروں پر کافی تناؤ نظر آتا تھا۔ اس تناؤ کی وجہ غالباً وہ لڑائی تھی جس نے آج پاؤندہ بستی مارکا کا سکون تہوبالا کر دیا تھا۔ کھوہ کے اندر مشقت ختم کرنے کے بعد ناصر اور شریف تو آرام کرنے چلے گئے اور رستم باہر برف پر نکل آیا۔ یہاں پر قیدی کی حیثیت سے ان کی مشقت اکثر بدلتی رہتی تھی۔ آج کل کھوہ کے اندر شمال کی جانب نشیب میں اترنے کے لیے پتھروں میں سیڑھیاں کھودی جا رہی تھیں۔ وہ قریباً 7 گھنٹے وہاں کام کرتے تھے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ طویل ہو رہے تھے۔ سورج مغربی ٹیلوں کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ کھوہ سے باہر بستی کے گھروں کے سامنے اور گلیوں میں بچے کھیل کود رہے تھے۔ رستم لنگڑا کر چلتا ہوا ذرا دور نکل گیا اور کھوئے کھوئے سے انداز میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ کہاں ہوگی؟ کیا کر رہی ہوگی؟ کیا سوچ رہی ہوگی؟ وہی سوال اس کے ذہن میں کلبلانے لگا جو چمکیلی صبحوں، تاریک راتوں اور شفق رنگ شاموں میں اس کے ذہن میں کلبلاتے تھے۔ شادی کے بعد تو شانی کے لیے چند گھنٹے بھی اس سے دور رہنا محال تھا۔ اس نے اتنی طویل جدائی کیسے کاٹی ہوگی، اور جدائی بھی ایسی جس کی مدت کا کچھ علم نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ عارضی جدائی ہے یا ہمیشہ کی۔ شادی کے وقت یہ بات تو رستم کو بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کی زندگی تیز ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ ڈپٹی ریاض اور اس جیسے کئی پولیس افسر اپنی جیب میں اسے ہلاک کرنے کا اجازت نامہ لیے پھر رہے ہیں، اور وہ ان سارے حالات کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ لیکن یہاں جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے اندیشوں کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جرم بے گناہی کی زد میں آیا تھا اور گندم کے ساتھ گھن کی طرح پیس کر اس برف زار میں پہنچ گیا تھا۔ شروع میں اسے اور ناصر کو علم نہیں تھا کہ یہاں سے نکلنا اتنا دشوار ہوگا، لیکن اب دھیرے دھیرے انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ ایسے جنونی لوگوں کے نرغے میں تھے جو اپنے عقیدے اور اصولوں کے لحاظ سے بے حد کٹر تھے، اور جو اس برف زار میں پہنچنے والے کسی بھی شخص کو زندہ حالت میں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ نہ کچھ سمجھتے تھے، نہ مانتے تھے، نہ ان سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا تھا۔ وہ پتھر پر خاموش بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے سینے پر رینگتا رہا جہاں بی کا حرف گندا تھا۔ شانی کی مسکراہٹ اس کی نگاہوں میں چمکتی رہی، اس کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی رہیں، اس کی محبت، اس کی بے مثال قربت رستم کو یاد آتی رہی۔ وہ عورت تھی یا کوئی خوش رنگ منظر تھی یا آسمانی تحفہ تھی؟ وہ کیا تھی؟ جو کوئی اسے دیکھتا تھا خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کرتا، اور وہ تو اس کا شوہر تھا۔ اس نے اس کے باوقار حسن کو قریب سے دیکھا تھا اور جھیلا تھا۔ ہاں، وہ بے پناہ تھی، وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے سچ کہا تھا، جو محبت ملاپ سے کم ہو جائے وہ سچی محبت نہیں ہوتی۔
اچانک کسی عورت کے چلانے کی زوردار آواز نے رستم کو خیالوں سے چونکا دیا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اوپر ڈھلوان پر ایک لڑکی ایک تنومند مرد سے گتھم گتھا تھی۔ پھر وہ دونوں برف پر لڑھکتے ہوئے رستم کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ رستم دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تنومند شخص سے لپٹی ہوئی لڑکی زری تھی۔ اس نے بڑی دلیری سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مد مقابل کی دائیں کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ چلائی، رستم رستم بھاگ جاؤ، یہ تمہیں مار دے گا۔ رستم کے پاؤں میں بیڑی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس نہتی لڑکی کو اس بپھرے ہوئے شخص کے مقابل چھوڑ کر اپنی جان بچاتا۔ زری کھلے ہاتھ پیر کی جوان صحت مند لڑکی تھی، لیکن اس شخص سے مزاحمت کرنے کے لیے بالکل ناکافی نظر آتی تھی۔ اس نے مد مقابل کا جو ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا اس میں چھوٹے دستے کی کلہاڑی تھی۔ رستم کے دیکھتے ہی دیکھتے تنومند شخص نے زری کے لمبے بالوں کو اپنی بائیں مٹھی میں جکڑا اور دو ایسے زوردار جھٹکے دیے کہ وہ اسے علیحدہ ہو کر دور برف پر جا گری۔ یہ کون شخص تھا؟ اس نے اپنا منہ سر ایک مقامی طرز کی اونی ٹوپی میں چھپا رکھا تھا۔ اس ٹوپی میں سے صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ وہ بڑے غضبناک انداز میں زری کی طرف بڑھا، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر کے رستم کی طرف آیا۔ رستم اب اس کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ اس شخص نے بے دریغ رستم کے چہرے پر کلہاڑی کا وار کیا۔ رستم نے نہ صرف جھک کر وار بچایا بلکہ بڑی مہارت سے حملہ آور کو اپنے سر کے اوپر سے گزار دیا۔ بھاری بھرکم شخص کے کلابازی کھانے کا منظر دیدنی تھا۔ وہ پشت کے بل گرا، لیکن فوراً ہی پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ زری چلائی، یہ تم کو مار دے گا۔ حملہ آور نے ایک بار پھر رستم پر کلہاڑی چلائی۔ رستم نے اطمینان سے جھک کر یہ وار بچایا۔ وہ اس پر جوابی حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پاؤں کی بیڑی آڑے آئی۔ وہ بر وقت حرکت نہ کر سکا۔ حملہ آور نے ٹانگ چلائی اور رستم گر کر دور تک پھسل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اٹھنے میں دیر لگے گی۔ اس دوران میں حملہ آور کی کلہاڑی اپنا کام کر سکتی تھی۔ یہ مشکل مرحلہ تھا۔ زری اس موقع پر آڑے آئی۔ وہ ایک بار پھر تڑپ کر آگے بڑھی اور حملہ آور سے چمٹ گئی۔ حملہ آور نے اسے بے دردی سے جھٹکے دیے اور پھر تھپڑ مار کر دور گرا دیا۔ اس دوران میں رستم کو اٹھنے اور حریف کے مقابل آنے کا موقع مل گیا۔ آہنی بیڑی کے سبب رستم کی کارکردگی نصف تھی۔ اس کے باوجود رستم اپنے حریف کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ زری بھی گاہے بگاہے اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن وہ ہر بار اسے دھکا دے کر دور پھینک دیتا تھا۔ وہ زری پر کلہاڑی سے وار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ زری مزاحمت کے ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ وہ مقامی زبان میں لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن ارد گرد کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اس دوران میں حملہ آور کا ایک وحشیانہ وار رستم کے دائیں کندھے پر لگا اور اونی صدری کو چیرتا وہ گوشت کو زخمی کر گیا۔ رستم نے تل ملا کر مدے مقابل کے سینے پر سر کی ٹکر رسید کی۔ وہ ذرا سا جھکا تو رستم نے پھرتی سے اس کی اونی ٹوپی کھینچ لی۔ زری حیرت آمیز خوف سے چلا اٹھی۔ رستم بھی حیران رہ گیا۔ حملہ آور پاؤندو بستی کا خطرناک ترین لڑاکا نیمان تھا۔ یہ خود کو بنگش نسل سے بتاتا تھا۔ رستم سے پہلے یہی شخص ریچھ سے لڑائی میں سب سے آگے تھا۔ مقامی زبان میں سے چیمپئن کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس کھیل میں، یا کہنا چاہیے اس خونی کھیل میں، رستم کا پلہ بھاری ہو گیا تھا۔ ناصر اور رستم وغیرہ جانتے تھے کہ نیمان ان سے شدید رقابت محسوس کرتا ہے، لیکن انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا سنگین قدم اٹھائے گا۔ وہ اپنی شناخت چھپا کر یہاں تنہا بیٹھے رستم پر حملہ آور ہوا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اسے ہلاک کرنا چاہتا ہو یا پھر زخمی کر کے کھیل کے لیے ناکارہ بنا دینا چاہتا ہو۔ اسے رستم کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ اس برف زار میں چوکڑیاں بھرنے والی زری یہاں موجود تھی اور اس نے رستم کو عالم بے خبری میں مرنے یا زخمی ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب دو خطرناک لڑاکے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ آج ان کے سامنے ریچھ نہیں تھا، وہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے خونی جانور بنے ہوئے تھے۔ نیمان کلہاڑی سونت کر ایک چنگھاڑ کے ساتھ رستم کی طرف آیا۔ رستم نے اپنا رد عمل پہلے سے سوچ لیا تھا۔ اس نے چیڑ کی ایک شاخ سے لٹک کر اپنے بندھے پاؤں کی طوفانی ضرب نیمان کے چہرے پر لگائی۔ وہ ڈکراتا ہوا کئی فٹ تک نشیب میں لڑک گیا۔ در حقیقت یہ پہلی شایان شان ضرب تھی جو رستم اپنے حریف کو لگا سکا تھا۔ زری ایک اونچے پتھر پر چڑھ گئی اور مقامی زبان میں چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، ادھر آؤ۔ شاید اس نے کسی کو دیکھ لیا تھا۔ رستم کا یہ اندازہ درست نکلا۔ اس کے کانوں میں ایک سے زیادہ افراد کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ اس وقت رستم اور نیمان ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے اور خود کو اوپر رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تیز دھار کلہاڑی بدستور نیمان کے ہاتھ میں تھی۔ رک جاؤ، کسی نے گرجدار آواز میں کہا۔ مقامی زبان کے چیدہ چیدہ الفاظ رستم اور ناصر کی سمجھ میں آ جاتے تھے۔ یہ آواز کانوں میں پڑتے ہی نیمان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ رستم نے مڑ کر دیکھا۔ موقع پر پہنچنے والا شوتم خان کا بڑا بیٹا عرفہ خان تھا۔ اس کے ساتھ ہی کم و بیش ایک درجن دیگر افراد بھی تھے۔ ان میں سے اکثر مسلح تھے۔ عرفہ خان نے ایک بار پھر گرج کر کہا، رک جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ رستم نے بھی نیمان پر سے اپنی گرفت ختم کر دی۔ رستم کے زخمی کندھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ بیڑی کی بے رحم رگڑ سے اس کے دونوں ٹخنے بھی چھل گئے تھے۔ رستم اور نیمان دونوں کھڑے ہو گئے، دونوں ہانپ رہے تھے۔ زری بھاگ کر عرفہ خان کے سامنے پہنچی اور مقامی زبان میں واویلا کرنے لگی۔ اس نے عرفہ کو اپنا سرخ انگارہ گال دکھایا جس پر نیمان نے لڑائی کے دوران
طوفانی تھپڑ رسید کیا تھا۔ اپنی گردن اور ہاتھوں پر آنے والی دیگر خراشیں بھی اس نے عرفا خان کو دکھائیں۔ عرفا خان کے چہرے پر نعمان کے لیے شدید ناپسندیدگی کے آثار ابھرے۔ اس نے زری کے سر پر شفقت کے انداز میں ہاتھ پھیرا اور نعمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عرفا خان نے نعمان کے ساتھ تلخ ترش لہجے میں بات کی۔ جواب میں نعمان نے بھی خجل انداز میں ایک دو فکرے کہے۔ وہ واضح طور پر گھبرائے ہوئے نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں برف کی سطح سے اٹھ نہیں رہی تھیں، تاہم وہ رستم کی طرف جب بھی دیکھتا تھا اس کی آنکھوں میں بجلی چمکنے لگتی تھی۔ بہت سے دیگر افراد بھی اب موقع پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور حیرت سے صورتحال کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ رستم کو ان لوگوں میں مرتجم واس کی صورت بھی نظر آئی۔ تھوڑی دیر بعد واس رستم کے قریب آیا اور چھوٹے ملک عرفا خان کی ترجمانی کرتے ہوئے بولا، رستم، گارنی زری کی گواہی کے بعد نعمان کا قصور ثابت ہو رہا ہے۔ اس نے جرم کیا ہے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچا کر ریچھ کے کھیل کے لیے ناکارہ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے سزا ملے گی، لیکن چھوٹے ملک کا کہنا ہے کہ اگر تم خود نعمان سے دو ہاتھ کرنا چاہو تو انہیں منظور ہے۔ رستم نے تنومند نعمان کی جانب دیکھا اور جرأت مندی سے بولا، میری بیڑی کھول دی جائے۔ بالکل کھول دی جائے گی، اور اگر تم چاہو تو یہ مقابلہ کسی اور دن کے لیے بھی اٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں ابھی اسے حساب برابر کرنا چاہوں گا۔ لیکن تمہارے کندھے سے خون بہہ رہا ہے، واس نے دبی آواز میں کہا۔ نہیں، یہ معمولی زخم ہے۔ رستم نے گہرے کٹ کو معمولی قرار دیا۔ یعنی تم اس سے لڑنا چاہتے ہو؟ بالکل، اور چھوٹے ملک کی خواہش کے مطابق میں اسے زمین بھی چٹواؤں گا۔ واس واپس چھوٹے ملک عرفا خان کے پاس گیا اور اسے رستم سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں برف زار کا وہ ویران حصہ تماشا گاہ کی شکل اختیار کر گیا۔ 20 افراد ایک بڑے دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے۔ رواج کے برعکس عرفا خان اور اس کے قریبی ساتھیوں نے بھی کھڑے ہو کر مقابلہ دیکھنا پسند کیا۔ زور آزمائی کے مقابلوں اور جوان مردی کے مختلف کھیلوں میں ان لوگوں کی خاص دلچسپی رہتی تھی۔ رستم کی بیڑی کھول دی گئی۔ وہ خم ٹھونک کر میدان میں آ گیا۔ اسے بھی نعمان کی طرح چھوٹے دستے کی ایک کلہاڑی فراہم کر دی گئی۔ لڑائی میں سر کو مہلک ضرب سے بچانے کے لیے یہ لوگ لوہے کی خودنما ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ ایسی 2 ٹوپیاں نعمان اور رستم کو بھی پہنا دی گئیں۔ سورج کی الوداعی کرنوں میں دونوں لڑاکے ایک دوسرے کے سامنے آئے اور زوردار مقابلہ شروع ہو گیا۔ رستم اپنی وزنی بیڑی سمیت نعمان سے لڑتا رہا تھا۔ اب بیڑی کھلتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس نے نعمان کو چند زوردار ضربیں لگائیں۔ کلہاڑی کا ایک طوفانی وار رستم کے اپنے سینے پر بھی لگا، تاہم موٹے اونی کپڑوں کے سبب کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نعمان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے روبرو ہے جس کی زندگی ہی ایسے مار کے سر کرتے گزری ہے۔ اس کا سابقہ ایک نیچرل فائٹر سے پڑا ہے۔ جب یہ فائٹر اپنی پوری فارم میں آیا تو پاؤندوں کے اس جنگجو کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ اسے جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف سے وار کرے اور کس جانب سے اپنے جسم کو غیر محفوظ چھوڑ دے۔ ہجوم کی ہمدردیاں بٹی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ رستم کے حق میں آوازیں بلند کر رہے تھے، تاہم زیادہ تر مقامی سورما نعمان کے طرفدار تھے۔ اس لڑائی کا خاتمہ اچانک ہی ہوا۔ رستم کے ایک وار کو جھیلتے ہوئے نعمان کی کلہاڑی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ رستم کے اگلے طوفانی وار نے نعمان کا آہنی ٹوپ ایک طرف سے پچکا دیا اور وہ تیورا کر برف بوس ہو گیا۔ رستم نے اس کے سینے پر ٹانگ رکھی اور اپنے زخم کا بدلہ لیتے ہوئے کلہاڑی کا ایک جچا تلا وار اس کے کندھے پر کیا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چلایا۔ اگر رستم اس وقت نعمان کو قتل بھی کر دیتا تو شاید یہ اس کا حق تھا، تاہم اسے زخمی کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور عرفا خان کی طرف دیکھا۔ عرفا نے ہاتھ کے اشارے سے لڑائی ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ واز بھاگ کر رستم کے پاس آیا۔ شاباش رستم، تم ہمیشہ کی طرح جیتے ہو، بہت خوب۔ مسلح محافظوں نے لوہے کا ٹوپ کھینچ کر نعمان کے سر سے اتارا اور اسے زخمی حالت میں اٹھا کر میدان سے باہر لے گئے۔ زری بھاگ کر آئی اور بے تکلفی سے رستم سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جیسے جنگلی گلاب پر شبنم ٹکی ہو۔ وہ عجیب معصومیت سے بولی، میں جانتا تھا تم ضرور جیتو گے۔ یہ بڑا کمینہ، تم اچھا کرتا، اس کو مار دیتا۔ رستم نے زری کو خود سے علیحدہ کیا۔ زری کی نگاہ رستم کے کندھے پر پڑی۔ لڑائی کے دوران میں زخم کچھ اور کھل گیا تھا اور صدری خون سے تر تھی۔ ہائے اللہ، تم کا بہت خون بہتا۔ وہ کراہی اور غمزدہ نظروں سے واس کی طرف دیکھنے لگی۔ واس نے بھی آگے بڑھ کر رستم کا زخم دیکھا۔ پھر وہ چھوٹے ملک عرفا خان کی طرف گیا اور اس سے کچھ بات کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور دبی دبی خوشی کے ساتھ بولا، چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ رستم نے پوچھا۔ میرے گھر۔ میں نے چھوٹے ملک سے اجازت لی ہے۔ تم زخمی ہو، وہاں کوہ میں تمہیں آرام نہیں مل سکے گا۔ تم چند دن میرے گھر میں رہو گے۔ لیکن ناصر اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات بھی کرا دوں۔ زری بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ رستم نے واس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قدم بڑھا دیے۔ واس نے اسے کندھے سے تھاما۔ اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بیڑی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس نے برف پر پڑی منحوس بیڑی کی طرف اشارہ کیا۔
ایک محافظ آگے بڑھا اور اس نے بیڑی کو پھر سے رستم کے جسم کا حصہ بنا دیا۔